آج ہم ایک ایسے پودے کا پروفائل دیکھنے جا رہے ہیں جو اپنی شدید کڑواہٹ اور زبردست طبی فوائد کے لیے جانا جاتا ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں چرائتا کی۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ قدرت کی سب سے کڑوی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی کڑوی کہ بس، لیکن کیا ہو اگر وہی چیز روایتی علاج میں سب سے قیمتی بھی مانی جاتی ہو؟ تو اس پہیلی کا جواب ہے چرائتا، ایک ایسا نام جو روایتی طب میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ تو آئیے اس کا تعارف کرتے ہیں۔ آخر یہ چرائتا ہے کیا چیز اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اگر اس کی شناختی تفصیلات دیکھیں تو اس کا نباتاتی نام ہے اسپرتھا چیرٹ۔ عام طور پر اسے کال میگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق جنٹناسیے خاندان سے ہے اور یہ بنیادی طور پر ہندوستان اور ایران کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، چرائتا کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے شیریں جو تھوڑی کم کڑوی ہوتی ہے اور دوسری ہے تلخ جو بہت ہی زیادہ کڑوی ہوتی ہے، اور یہ فرق روایتی طریقہ علاج میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک حصہ نہیں بلکہ پورا کا پورا خشک پودا ہی دوا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، مطلب جڑ سے لے کر پتیوں تک کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ اس کی جامع افادیت کو ظاہر کرتا ہے۔ چلیں اب ذرا اس پودے کی شخصیت کو سمجھتے ہیں، یعنی اس کا مزاج کیا ہے۔ طب یونانی میں یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ تو چرائتا کا مزاج ہے دوسرے درجے کا گرم اور خشک۔ یہ درجہ بندی ہی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جسم پر کیسے اثر کرے گا۔ اسی بنیاد پر اس کے تمام استعمال اور اثرات طے ہوتے ہیں۔ تو اس مزاج کی وجہ سے اس کی طاقتیں کیا ہیں، یعنی یہ جسم میں جا کر کرتا کیا ہے؟ آئیے اس کے افعال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہر روایتی دوا کا ایک نفع خاص ہوتا ہے، یعنی اس کا سب سے بڑا، سب سے اہم کام، اس کی اصل سپر پاور۔ تو چرائتا کی وہ سپر پاور کیا ہے؟ اور وہ ہے مصفی خون، یعنی خون کو صاف کرنے والا۔ روایتی طب کے فلسفے میں خون کی صفائی کو بہت سی بیماریوں کی جڑ کا خاتمہ سمجھا جاتا ہے، اور یہی چرائتا کا سب سے بڑا کام ہے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ محرک ہے، مطلب پسینہ لا کر جسم کی صفائی کرتا ہے۔ دافع حمی ہے، یعنی بخار کو توڑتا ہے۔ قاتل دیدان بھی ہے، جو پیٹ کے کیڑوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جگر کے لیے ایک زبردست ٹونک ہے اور بھوک بھی بڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئیں اس کی طاقتیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان طاقتوں کو عملی طور پر کن بیماریوں کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا سب سے عام استعمال تو موسمی بخاروں میں ہوتا ہے۔ پھر چونکہ یہ خون صاف کرتا ہے، اس لیے جلدی بیماریوں کے لیے ایک لاجواب چیز ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ جگر کو طاقت دیتا ہے، اس لیے جگر کی صحت میں مدد کرتا ہے۔ اور آخر میں جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی، یہ ان کی بھوک کی کمی کو بھی دور کرتا ہے۔ اب اتنے فوائد جاننے کے بعد ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف آتے ہیں، حفاظت۔ کسی بھی طاقتور دوا کو استعمال کرنے سے پہلے اس کے اصول جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو ذرا ان ہدایات پر دھیان دیں۔ اس کی صحیح خوراک 5 سے 7 ماشا تک ہے۔ یاد رہے کہ یہ گردوں کے لیے مضر ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط لازم ہے۔ اگر کوئی منفی اثر ہو تو اس کا توڑ انیسون ہے، اور اگر کبھی چرائتا نہ ملے تو اس کے متبادل کے طور پر سرپھو کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ یہ کئی مشہور روایتی ادویات کا ایک اہم جزو ہے، جیسے ارک مصفی خون، جوشاندہ چرائتا اور جوارش جالینوس۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روایتی فارمولیشنز میں اس کا کتنا کلیدی کردار رہا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، آج کے جدید دور میں جہاں ہم پریسیجن میڈیسن کی بات کرتے ہیں، وہاں کسی دوا کی شخصیت یا مزاج جیسے روایتی تصور سے ہم آج بھی کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔